العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز طلبہ کرام، خارج من غیر السبیلین کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو جاری تھی۔ ائمہ حضرات کے اقوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ خارج من غیر السبیلین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مطلقاً ناقض نہیں ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مطلقاً ناقض ہے، اور ائمہ ثلاثہ احناف کے یہاں پر خارج من غیر السبیلین ناقض وضو ہے، مگر شرط کے ساتھ۔ خون اور پیپ میں سیلان کی شرط ہے، اور قے میں ملء فم منہ بھر کر ہونے کی شرط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خون اور پیپ ناقض نہیں ہیں، اسی طرح قے بھی ناقض نہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خون اور پیپ جس طرح مطلقاً ناقض ہے، اسی طرح قے بھی مطلقاً ناقض ہے، اور ہمارے نزدیک خون اور پیپ میں سیلان کی شرط ہے، اور قے میں ملء فم کی شرط لگائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل و حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا مگر وضو نہیں کیا، قاء فلم یتوضا۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر قے ناقض وضو ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو فرماتے۔ معلوم ہوا قے ناقض وضو نہیں ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ قاء فلم یتوضا صاف ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ عقل اور قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ خارج من السبیلین کی صورت میں بھی وہی جگہ دھوئی جائے جہاں نجاست لگی ہے، مگر اس کے برخلاف اعضائے وضو کے دھونے کا حکم اور معمول امر تعبدی کے طور پر ہے، اور امور تعبدیہ کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ ان پر دوسری چیزوں کو نہیں قیاس کیا جاتا، لہذا جب اصل ہی خارج من السبیلین کا معاملہ ہی خلاف قیاس ہے تو اب خواہ فرع یعنی خارج من غیر السبیلین میں ہم کیوں کر اعضائے اربعہ کے دھونے کا حکم لگائیں؟ اس لیے صاف سیدھی بات یہی ہے کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض نہیں ہے۔ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔ جب اصل یعنی خارج من السبیلین میں ہی حکم خلاف قیاس ہے، تو جب اصل میں حکم خلاف قیاس ہے، تو جب حکم اصل میں ہی خلاف قیاس ہوتا ہے تو اسے فرع کی طرف متعدی نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ حکم اپنے مورد پر ہی منحصر رہتا ہے۔ ولنا ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوضوء من کل دم سائل فرمایا ہے۔ بہنے والے خون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجب وضو قرار دیا ہے، اس لیے کہ بقول صاحب عنایہ اس جیسی عبارت سے فرض اور واجبی مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اونٹوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی عبارت منقول ہے، اور ارشاد ہے فی کل خمس من الابل شاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ بقدر نصاب اونٹوں میں زکوٰۃ دینا فرض ہے، لہذا جس طرح مسئلہ ابل میں فرضیت ثابت ہے فی خمس من الابل شاۃ اس فرمان سے، اسی طرح وضو کے سلسلے میں بھی الوضوء من کل دم سائل سے یہاں بھی فرضیت
اگرچہ نہیں ہے مگر وجوب تو بہرحال ثابت ہوگا۔ جس طرح مسئلہ ابل میں فرضیت ثابت ہے، اسی طرح یہاں بھی فرضیت اگرچہ نہیں ہے مگر وجوب تو بہرحال ثابت ہوگا ہی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں اس شخص کو وضو کا مکلف بنایا گیا ہے جس نے قے کی یا جس کی نقصیر پھوٹی۔ یہ حدیث مسئلے کے دوسرے رخ الوضوء من القیء میں واضح طور پر وضو کے وجوب کو ثابت کر رہی ہے، کیونکہ اس میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، الامر للوجوب۔ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ، اس عبارت سے صاحب ہدایہ ہماری عقلی دلیل بیان کر رہے ہیں، جو دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کی عقلی دلیل کا جواب بھی ہے۔ اس دلیل کی تشریح یہ ہے کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ سبیلین سے خروج نجاست کی صورت میں طہارت زائل ہو جاتی ہے۔ سبیلین سے خروج نجاست کی صورت میں طہارت زائل ہو جاتی ہے، یہ صورت اصل اور مقیس علیہ ہے، اور چونکہ احادیث میں قے اور رعاف وغیرہ نقصیر پھوٹنے وغیرہ کو بھی ناقض وضو بتلایا گیا ہے، اور یہ چیزیں غیر سبیلین سے نکلتی ہے، قے، رعاف، نقصیر کا پھوٹنا یہ غیر سبیلین سے نکلتی ہے، معلوم یہ ہوا کہ خارج من السبیلین بھی ناقض ہے اور خارج من غیر السبیلین بھی ناقض ہے، اور دونوں صورتوں میں انسان کی طہارت زائل ہو جاتی ہے، اور زوال طہارت کے بعد میں حصول طہارت کے لیے اعضاء اربعہ کو بہرحال دھونا پڑے گا، اور چونکہ اصل اور مقیس علیہ یعنی خارج من السبیلین میں حصول طہارت کے لیے اعضاء اربعہ دھوئے جاتے ہیں، اس لیے اسی پر قیاس کر کے فرع میں بھی حصول طہارت کے لیے اعضاء اربعہ کے دھونے کا حکم لگایا جائے گا، ورنہ اصل قیاس یعنی زوال طہارت میں خارج من السبیلین اور خارج من غیر السبیلین تو برابر رہیں گے، مگر حصول طہارت کے طریقوں میں اختلاف ہو جائے گا جو صحیح نہیں ہے۔ غیر ان الخروج، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب زوال طہارت کے سلسلے میں خارج من السبیلین اور خارج من غیر السبیلین دونوں صورتوں میں یکسانیت اور یگانگت ہے، تو پھر خارج ہونے والی شے میں کیوں اختلاف ہے؟ آپ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ قے کا منہ بھر کر ہونا اور خون پیپ وغیرہ کا نکل کر بہنا ضروری ہے؟ جب خارج ہونے والی شے وہاں مطلقاً ناقض ہے تو یہاں پر بھی خارج ہونے والی چیز مطلقاً ناقض ہونا چاہیے، شرط کیوں لگاتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جس طرح خارج من السبیلین مطلقاً ناقض ہے اسی طرح خارج من غیر السبیلین بھی مطلقاً ناقض ہے؟ صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ اور اس طرح کا قیاس حضرت امام ظفر ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مقیس علیہ اصل یعنی خارج من السبیلین اور مقیس یعنی خارج من غیر السبیلین دونوں میں صرف خروج ہی ناقض ہے، مگر مقیس یعنی من غیر السبیلین سے خارج من غیر السبیلین سے اگر خون اور پیپ وغیرہ نکلتے ہیں تو ان کا خروج اسی وقت متحقق ہوگا جب یہ بہہ جائیں، کیونکہ سبیلین کے علاوہ دوسری جگہوں میں محض کھال کا چھلکا اتر جانے سے نجاست اور خون وغیرہ کا خروج نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس صورت میں چھلکا نکل جانے کی صورت میں خروج نہیں ہوتا بلکہ اس صورت میں ظہور ہوتا ہے، اور اس طرح کی نجاست بادیہ کہلاتی ہے، ظاہر ہونے والی کہلاتی ہے، خارج ہونے والی نہیں کہلاتی۔ تو چھلکا نکلنے کے بعد میں اگر خون اور پیپ نظر آئے تو اس کو نجاست بادیہ کہا جائے گا، نجاست خارجہ نہیں کہا جائے گا۔
حالانکہ ناقض ہونے کے لیے نجاست کا خارجہ ہونا ضروری ہے، ظاہرہ ہونا ضروری نہیں ہے، بادیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ظہور نجاست ناقض وضو نہیں ہے بلکہ خروج نجاست ضروری ہے، اور خروج اسی وقت متحقق ہوگا جبکہ وہ نکل کر بہہ جائے۔ اس کے برخلاف سبیلین سے جو نجاست نکلتی ہے وہ انسان کے پیٹ سے چل کر اور بہہ کر آتی ہے۔ پیشاب مثانے سے نکل کر مثانے سے بہہ کر آتا ہے، نجاست معدے سے نکل کر چل کر کے بہہ کر کے آتی ہے۔ اس لیے سبیلین سے نکلنے والی نجاست محض ظاہر ہونے سے ہی ناقص بن جائے گی، اور یہ اس کا ظہور نہیں ہے بلکہ اس کا خروج ہے یہ، اس لیے کہ اس کی اصل جگہ تو مثانہ ہے، اس کی اصل جگہ تو معدہ ہے۔ جب وہ وہاں سے نکل کر یہاں پہنچ گئی اور مقعد اور مخرج سے نکلی تو یہ اس کا ظہور نہیں ہوا ہے بلکہ خروج ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقام سے منتقل ہو کر آئی ہے، اور غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست جب تک بہے گی نہیں اس وقت تک ناقض نہیں ہوگی۔ رہا مسئلہ قے کا، تو اس میں منہ بھر کر ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ منہ کی دو حیثیتیں ہیں، نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 باطن۔ اگر منہ کھلا ہے تو یہ ظاہری حیثیت ہے، اور اگر منہ بند ہے تو یہ باطنی حیثیت ہے، اور دونوں حیثیتوں کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اگر قید تھوڑی ہے تو یہ باطنی حیثیت کے مشابہ ہے، اور عدم خروج کے غالب ہونے کی وجہ سے ناقض نہیں ہے۔ اگر تھوڑی ہے تو یہ باطنی حیثیت کے مشابہ ہے، اور عدم خروج کے غالب ہونے کی وجہ سے یہ ناقض نہیں ہے، اور قے زیادہ ہے تو یہ ظاہری حالت کے مشابہ ہے، اور خروج کے غالب ہونے کی وجہ سے اس صورت میں وضو کے لیے ناقض ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ وملء الفم، منہ بھر کر قے کے مصداق اور معیار کے سلسلے میں حضرات فقہا سے کئی اقوال مذکور ہے، چنانچہ پہلا قول یہ ہے بغیر مشقت کے ملء فم کسے کہے گے، منہ بھر کر قے کسے کہے گے؟ کہتے بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن نہ ہو، مطلب یہ کہ اس کو روکنے کے لیے مشقت کرنا پڑے تو ملء فم ہے، اور اگر مشقت نہ ہو تو غیر ملء فم ہے۔ نمبر 2 آدھے منہ سے زیادہ ہو۔ نمبر 3 انسان اسے روک نہ سکے تو یہ ملء فم ہے، روک سکے تو غیر ملء فم ہے۔ بات نہ کر سکے، مگر ان میں صحیح ترین قول پہلا ہی ہے۔ بہرحال یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمارے یہاں خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض نہیں ہے، بلکہ اگر وہ خون اور پیپ وغیرہ ہے تو اس میں سیلان شرط ہے۔ اس سلسلے کی ایک دلیل بیان کر دی گئی ہے، اور دوسری دلیل وہ ہے جو کتاب میں مذکور ہے کہ 1-2 قطرے خون نکلنے سے وضو نہیں واجب ہوتا۔ وضو تو اسی صورت میں واجب ہوتا ہے جب خون نکلے اور بہہ جائے، چونکہ صاحب ہدایہ نے بھی اسے بعد ہی میں بیان کیا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بعد ہی میں مناسب سمجھا جا رہا ہے۔ اور خارج من غیر السبیلین خون وغیرہ کے علاوہ مثلاً قے ہے تو اس میں ملء فم شرط ہے۔ اس کی دوسری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے او دسعتن تملأ الفم، جس میں صاف طور پر ملء فم کی قید مذکور ہے، لیکن اتنی صراحت اور وضاحت کے باوجود بھی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات کو لیے ہوئے ہے بڑی شد و مد کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ قے کا نکلنا مطلقاً ناقض وضو ہے، ان کے یہاں ملء فم کی شرط نہیں ہے۔ چنانچہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ خارج من غیر السبیلین کو مطلقاً ناقض وضو شمار کرتے ہیں، اور قے کو بھی مطلقاً ناقض وضو شمار کرتے ہیں، اور اگر خارج ہونے والی شے قے ہے تو اس کے قلیل و کثیر کو برابر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح خون وغیرہ میں سیلان کی شرط بھی نہیں لگاتے ہیں، مطلب قے بھی ان کے نزدیک مطلقاً ناقض وضو ہے، اور خون پیپ وغیرہ کا خروج بھی ان کے نزدیک مطلقاً ناقض وضو ہے۔ قے کے متعلق ان کی دلیل کتاب میں مذکور حدیث القلس حدث ہے۔ قے کے متعلق ان کی دلیل کتاب میں مذکور حدیث القلس حدث ہے، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں مطلقاً قے کو حدث قرار دیا گیا ہے،
اور قلیل و کثیر کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے، لہذا جب صاحب شریعت نے کوئی قید وغیرہ نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ملء فم کی قید لگانے والے۔ اور عدم سیلان کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ اصل یعنی خارج من السبیلین میں جب سیلان وغیرہ شرط نہیں تو فرا کس کھیت کی مولی کہ اس میں سیلان کی شرط لگائے۔ عدم سیلان کی شرط مطلب امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے خون اور پیپ کو بھی مطلقاً ناقض وضو قرار دیا ہے اور سیلان کی شرط نہیں لگائی ہے۔ مطلب امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون اور پیپ کے ناقض وضو ہونے کے لیے سیلان کی شرط نہیں ہے، سیلان کی شرط نہیں ہے، مطلب عدم سیلان شرط ہے۔ بہنے والا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ بہنے والا ہو تب بھی وہ ناقض وضو ہے، اس لیے لگائی ہے یہ شرط کہ اصل یعنی خارج من السبیلین میں جب سیلان وغیرہ شرط نہیں ہے وہ اصل ہے، وہ مقیس علیہ ہے، جب ان میں سیلان کی شرط نہیں ہے تو جو فرع ہے خارج من غیر السبیلین اس میں بھی سیلان کی شرط نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیلوں کے جوابات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کی تائید میں جو حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فلم یتوضأ پیش کی ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث انتہائی غریب ہے۔ اس کے متعلق محدثین کی رائے یہ ہے کہ لا اصل لہ، غریب جدا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث وضو من القیء کے سلسلے میں نافی ہے، اور امام ظفر کی بیان کردہ حدیث القلس حدث اس سلسلے میں مطلقاً مثبت ہے، اور ہماری بیان کردہ روایات میں ملء فم کی قید ہے۔ اب یہاں چونکہ متعدد روایات جمع ہیں اس لیے ان میں تطبیق دی جائے گی، اور تطبیق یہی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث قیء قلیل پر محمول ہے، اور قیء قلیل ناقض نہیں ہے، تو ہم کہیں گے قاء فلم یتوضأ۔ امام شافعی کی اس حدیث کا تعلق قیء قلیل سے ہے، اور قیء قلیل ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاء فلم یتوضأ۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث قیء کثیر پر محمول ہے، اور قیء کثیر تو ہم بھی ناقض وضو مانتے ہیں، اس لیے القلس حدث، اس حدیث کا تعلق قیء کثیر سے ہے۔ خون اور پیپ کے متعلق امام ظفر کے قیاس کا جواب وہی ہے جو غیر ان الخروج سے اشکال کے جواب میں بیان کیا گیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے والفرق بین المسلکین سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.